اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کل تک کی جو ہماری گفتگو تھی وہ سند قرآن کریم کی بررسی کے بارے میں تھی کہ ہم قرآن کریم کی سند کی کس طریقے سے بررسی کریں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ حدیث کی سند کے بارے میں۔ ہم نے کہا تھا نا، جو چیز لفظ اور نص کی صورت میں ہوتی ہے اس کی بررسی اور تحقیق، جانچ پڑتال دو طرح سے۔ ایک طریقہ اس کی سند کا ہے، وہ راستہ جس راستے سے وہ ہم تک پہنچے، اور دوسرا راستہ ان الفاظ کا ہے کہ جو اس حدیث میں بیان ہوئے۔ سند کی بررسی اور تحقیق، جانچ پڑتال کو کہتے ہیں دراست السند، اور متن کی جو جانچ پڑتال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دراست المتن۔ سند کی جب جانچ پڑتال ہوتی ہے تو اس میں جو علم ہمارے کام آتا ہے اس علم کو کہتے ہیں علم رجال۔ علم رجال میں شخصیات کا علم ہوتا ہے، کون کیسا تھا، سچا تھا جھوٹا تھا، معصوم نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے یا نہیں، تائید کی ہے یا نہیں، علماء اور مفکرین جو اس زمانے میں تھے ان کی کیا رائے تھی اس شخص کے بارے میں، جو اس زمانے کے لوگ تھے آئے اسے معتبر مانتے تھے یا نہیں۔ یہ سب باتیں علم رجال میں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن متن کی جب بررسی ہوتی ہے تو اس میں درایت المتن آتی ہے چیز، یعنی متن کی تحقیق۔ یہ جو متن کی تحقیق ہوتی ہے اس کے لیے ایک الگ علم وضع ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں علم الدرایہ۔ علم الدرایہ۔ تو سند حدیث کے بارے میں آج ہمیں گفتگو کریں۔ لفظ حدیث صفت مشبہہ ہے، مادہ حدثہ سے حدیث صفت مشبہہ ہے۔ حدیث کے معنی ہوتا ہے گفتگو کے، نئی چیز کے، مثلا ملابس حدیثہ یعنی نئے کپڑے، صحیح ہے۔ یہ مثلا حدیث گفتگو کے معنی میں حدثت فلانا، میں نے فلاں سے گفتگو کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک معنی اس کے روایت کی بھی ہے کہ میں نے روایت کی، حکایت کی یا داستان بیان کی مثلا، ٹھیک۔ علم حدیث میں کسی بھی حدیث کے دو حصے مانے جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتا ہی دیا، ایک متن کا حصہ اور ایک سند کا حصہ۔ سند کا حصہ جو ہوتا ہے اس میں اس سے مراد کیا ہے، یعنی سند سے مراد وہ حصہ ہوتا ہے جس میں حدیث کی کتاب کو سب سے پہلے ترتیب دینے والے مؤلف سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معصومین علیہ السلام تک تمام راویوں، راوی کسے کہتے ہیں، حدیث کا بیان کرنے والے، ٹھیک ہے نا، تمام راویوں کی مکمل یا نامکمل زنجیر کی تفصیلات بیان کیا، مکمل یا نامکمل۔ اگر نامکمل ہوگی تو مرسل کہہ دیں گے اس حدیث کو، اور اگر مکمل ہے تو مسند کہہ دیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ اب مسند کی وہ الگ الگ کیٹیگری بنیں گی، جس اعتبار سے وہ راوی ہے اس اعتبار سے اس کی کیٹیگری بنتی چلی جائے۔
متن حدیث کا اصلی حصہ ہوتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معصومین علیہ السلام کا کوئی ارشاد، آپ کا کوئی عمل یا آپ سے متعلق کوئی حالات بیان کیے ہوتے ہیں، جس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے تائید شدہ ہے۔ جہاں پہ متن کی تحقیق اور جانچ پڑتال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں علم درایت یا درایت الحدیث، ٹھیک ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ ہم نے سند قرآن کی تو کل گفتگو کر لی تھی، سند قرآن کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے یا نہیں مولانا مصفر صاحب؟ نہیں ہے، صحیح کہا آپ نے، نہیں ہے۔ وجہ جانچ پڑتال کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ شک و شبہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر مسلمان ہے تو بالضرورت وہ یقین رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن کریم پروردگار کا کلام ہے اور نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دریافت کیا تھا ویسے ہی ہم تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں بھائی دوسروں کو تو شک ہے، ہندوؤں کو یا کرسچنوں کو یا کسی دوسروں کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ارے بھائی ان کے شک کی پہلے تو ان سے توحید پر گفتگو ہوگی، وہ پہلے خدا کے قائل ہو جائیں پھر نبی کے قائل ہو، نبی کے قائل ہونے کے بعد اس کی بات آئے کہ قرآن کریم کے، ابھی تو نبی کے قائل نہیں ہے تو قرآن کو کہاں سے مان لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تو بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو نبی کے ماننے والے ہیں، پروردگار کے ماننے والے ہیں، اب اس کے بعد گفتگو ہو رہی کہ آئے اس قرآن کو مانتے یا نہیں۔ حدیث میں بھی ایسے ہی کہ حدیث میں کوئی کہے کہ بھائی فلاں نان مسلم جو ہے وہ فلاں حدیث کو نہیں مانتا، ارے بھیا حدیث تک تو اس کی بات ہے ہی نہیں، ابھی تو وہ حدیث کہنے والے کو مانتا ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پہ جو ہمیں یہ گفتگو ہے یہ ہماری مسلمانوں کے درمیان کی گفتگو ہے، جب ہم سند قرآن یا سند حدیث کی گفتگو کریں گے یہ ہمارے اپنے درمیان کی گفتگو ہے، بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ سند حدیث کے بارے میں ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے، مولانا ایان صاحب آپ اس طریقے سے بیٹھیں کہ سامنا ہو، کیونکہ مناسب نہیں ہے ایسے جو ہے سند تھوڑے محبت تم دب جاؤ تاکہ ادھر پیچھے ہو، پھر کیا نام ہے حسین عباس صاحب کا چہرہ نہیں ہے، ذرا ان کے چہرے انور کی زیارت اگر نہ کروں تو بس عجیب سا ہوتا، پیچھے چلے جاؤ، ہاں ہاں بالکل، ایک صلوات پڑھے محمد وآل پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کے زمانے کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جب ہم اس زمانے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سارے کلمات محدود ہو جاتے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول نے میدان غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تھا، یا من کنت مولا فعلی مولا کہا تھا، ایک ہی بات تو کہی تھی، یا تو حاضہ کے ساتھ کہی یا بغیر حاضہ کے کہی، ٹھیک ہے۔ وہاں کتنا مجمع تھا؟ 1,00,000 سے زیادہ حاجی، وہ بھی حاجی، حج وہی تو کرتا نہیں جس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ حاجی تھے، انہیں مالی اعتبار سے اتنی زیادہ مشکلات نہیں تھی جس میں مالی اعتبار سے ٹینشن، اس کے باوجود اختلاف ہو گیا حدیث میں کہ فعلی مولا کہا یا فہذا علی مولا، یہ تو ایک ایسی مثال ہے کہ جو لاکھوں کے درمیان کی بات تھی۔ ایسے ہی
مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اصحاب سامنے بیٹھے رہتے تھے. حدیث میں مثلاً آپ نے فرمایا من جدس قبرن، ٹھیک ہے. ایک نے سنا من جدد قبرن کہا امام نے، اس نے نقل کی حدیث من جدد قبرن. جو دوسرے نے کہا من حدث قبرن کہا، تیسرے نے کہا من جدس قبرن کہا. تو کہا تو ایک کلمہ، ٹھیک ہے. یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں کہنے والے نے کوئی جان بوجھ کے گڑبڑی نہیں کی، اس نے سنا ہی ایسے تھا، اس اعتبار سے اس نے مثلا بیان کر دی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد حالات بہت بگڑ گئے عالم اسلام، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں جو احادیث تھیں خالی ان میں ہی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے. کبھی آپ سوچیں کہ خالی ان میں گڑبڑی ہوئی اور مثلا معاویہ نے خطبات جمعہ سے پہلے اور منبر پہ علی اعلان جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی تنقیص کرنی چاہیے، ان کے فضائل کو ختم کرنا چاہا کہ خالی یہی مسئلہ نہیں. بہت ساری حدیثیں بادشاہان وقت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھڑوائی. مثلا کوئی عیب تھا جو شریعت کی نظر میں عیب شمار ہوتا، پتہ چلا حدیث گھڑ لی کہ وہ عیب نہیں ہے. صحیح ہے. ایک مثال کے طور پر ایسے ہی بعض لوگوں نے پیسے کی خاطر بھی حدیث گھڑی. مثلا صحابی تھے اتنی لمبی داڑھی والے، اور وہ جو ہے فلاں صاحب کے دربار میں تھے اور لوگوں کو سامنے کہہ رکھا تو بس یہ تو رسول اللہ کی انہوں نے زیارت کری ہے. انہوں نے جب زیارت کری تھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے تھے، جب رسول اللہ کی زیارت کری تھی، اور داڑھی اتنی لمبی، لوگ بھی زیارت کر لی. اور اس کے بعد اب انہیں حدیثیں گھڑنے پہ لگا دیے، پیسہ دیے جاتے تھے کہ حدیثیں گھڑو، وہ بھی بغیر خوف خدا کے حدیث گھڑے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور آگے بڑھ جائیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف دوسروں نے ہی حدیثیں گھڑی ہیں ہمارے لوگوں نے نہیں گھڑی. جب معاویہ کی طرف سے منبروں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل انہیں کم کیا جانے لگا، ایک گروہ جو ہے وہ ادھر بھی ایجاد ہو گیا اور اس نے غلو کی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی، جو امام علیہ السلام نے ان سے رابطہ منقطع کر دیا. غالین جو کہتے ہیں غلو کرنے والے، انہوں نے بھی حدیثیں گھڑ دی. اب جو چاہنے والا ہے امام کا اور ایک ایسی حدیث سنے گا جس میں امام کی تعریف ہے، بھلے سے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو جائیں، وہ تو امام کی تعریف کے چکر میں اسے فوراً قبول کر لے گا. اسے پتہ نہیں کہ غالی نے گھڑی، امام نے اس سے دوری کری. اور یہ بات سمجھ میں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہمیں جاننی چاہیے. ایسے ہی مال دنیا کی خاطر لوگ کیسے، ایک مثال کے طور پہ بات کہتا ہوں، مال دنیا کی خاطر کیسے لوگ جو ہے حدیث گھڑتے تھے. ایک صحابی ہے بہت مشہور اہل سنت کے درمیان میں، وہ مکے میں تھے موجود. ایک صاحب تھے، انہوں نے پیاز لے رکھی تھی اچھی خاصی، اور وہ خراب ہونے کے نزدیک. اور کیا کر رہے ہو؟ کہا پیاز بیچنا ہے، تب یہ خراب ہونے والی، بکنے کے لیے تیار نہیں، میں نے تو اچھا خاصا اس کا ذخیرہ کر لیا. اچھا، اب جو بھی سیٹنگ بیٹھی پرسنٹیج کی میں دکھاؤں گا، بس آواز لگا دی. اس کا نام اکا تھا، اس شخص کا نام کیا تھا؟ اکا، جس کی پیاس تھی. کہا کہ من
من اکلا بصل اکا فی مکہ وجبت الجنہ. بس اسپیکر بند کر دیا تو میں پھر اسپیکر کھول دیا. کہہ رہے ہیں کہ من اکلا بصل اکا فی مکہ وجبت الجنہ. جس نے مکہ میں اکا کی پیاز کھائی اس کو اوپر جنت واجب ہے. بس مسلمان بیچارے انہوں نے سوچا رہے واہ بھائی واہ، اگر ایک پیاز کھانے سے جنت مل رہی ہے تو کیا کہنے، انہوں نے تو لوٹ لی، خرید لی پوری پیاز. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ حدیثیں گھڑی گئی. جب حدیثیں گھڑی گئیں، جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں، تو اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی بھی حدیث کو قبول نہ کریں، بلکہ تحقیق کریں، اس کی سند کی بھی تحقیق کریں، اس کے متن کی بھی تحقیق کریں. ٹھیک ہے، تو حدیثیں ہر طرف سے گھڑی گئی ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد ہی ایمان کی طرف منسوخ کریں. اگر ہم نے بغیر تحقیق کے ایمان کی طرف منسوخ کری یا نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کری اور وہ واقعاً ان کی حدیث نہ ہوئی، تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ باطل. اگر ہم نے حالت روزہ، حتیٰ وہ حدیثیں جو واٹس ایپ پر اس پہ چل رہی ہیں ان کے لیے بھی علماء فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے بغیر جانچ پڑتال کے آنکھیں بند کر کے کسی بھی امام کی طرف اگر کوئی چیز لکھ کے بھیج دی، بعض لوگ اپنی مرضی سے لکھ کے بھیج دیتے، جیسے آج اب سمجھ لو اسی طریقے سے گھڑی جاتی تھی حدیثیں. جیسے آج کوئی بھی جملہ اچھا لگا اور وہ امام کی طرف منسوخ کرا، واٹس ایپ پہ ایک فوٹو بنایا اور بھیج دیتے. آج تو ان کی کوئی اتنی خاص غرض بھی نہیں ہے، اس زمانے میں تو باقاعدہ غرض تھی حاکموں کی. ٹھیک ہے، اور وہ ایسے، تو جب ایسی کنڈیشن ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم سند کی بھی جانچ پڑتال کریں اور متن کی بھی جانچ پڑتال کریں، اس کے بعد اس سے حکم شرعی نکالیں. ٹھیک ہے، چلیے دراست السند، کل ہم نے تطبیق نہیں کی تھی نا اس کی. کہہ رہے ہیں کہ ان نسبت القرآن الکریم الی اللہ تعالی، قرآن کریم کی نسبت پروردگار کی طرف، وَأَنَّهُ کلامہ سبحانہ، اور یہ کہ قرآن کریم کلام ہے پروردگار سبحان کا، ثابت بالضرورہ من الدین، یہ ضروریات دین میں سے ثابت ہے. وَلَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ أَيُّ مُسْلِمٍ، کوئی بھی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا. وفی ذویہ، اور اس بات کی روشنی میں تکون دراست و سند القرآن مفروغا منہ، قرآن کریم کی سند کی تحقیق اور جانچ پڑتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مفروغا یعنی فارغ مانیں گے اس سے کہ ہم اس سے گزر چکے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شک ہی نہیں ہے. جانچ پڑتال وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ شک ہو. لا تحتاج الی ایت اثارت، کسی بھی محنت کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے. اما سند الحدیث، لیکن سند حدیث، اما نسبت الحدیث الی المعصومین علیہم السلام، لیکن حدیث کی نسبت معصومین علیہم السلام کی طرف، فتفرض دراستها، پس فرض ہوگی اس کی جانچ پڑتال، والبحث، اور اس میں گفتگو اور تحقیق، حولہا یعنی حدیث کے سند میں، فرضاً کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، ضروری ہوگی. کیوں؟ لطبیعت ما احاط بها ولا بس، کیونکہ عادی طور پہ جس چیز نے ان حدیثوں کی سند کو اور متن کو گھیر رکھا ہے، حالات میں اس زمانے کے لوگوں نے جس طرح کے، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے، کیا کیا حالات درپیش ہے. تو جب اس کے چاروں طرف ایسی مشکوک والی چیزیں ہیں اور طرح طرح کے لباس اس کے اوپر پہنا دیے گئے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اندر جو شخص ہے
वो कैसा है, अंदर जो हदीस है वो किस लेवल की है। ये सिर्फ लिबास ही ऊपर से बना दिया। बाद में तो ऐसा भी होता था, लोग सनद घड़ लेते थे। सही है, मसलन मुसव्विर जो है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना सरदार साहब से, सरदार साहब ने सुना अपने उस्ताद मसलन कय्यूमी साहब से, कय्यूमी साहब ने सुना मसलन जाफर सुबहानी साहब से, उन्होंने सुना उनसे, उन्होंने सुना उनसे। अब ठीक है कि सरदार साहब से मुसव्विर साहब ने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये बात कही थी या नहीं कही थी ये पता ही नहीं। हो सकता है पूरी सनद सनद बिल्कुल एक्यूरेट है, वहीं तक मिल रही है जिनसे नकल हुआ, इमाम खुमैनी तक पहुंचा दी सनद पर, इमाम खुमैनी की बात नकल की गई। तो सनद पूरी है, लेकिन जो चीज अंदर बयान की गई है वो तो इमाम खुमैनी का जुमला है ही नहीं, वो तो इन्होंने अपनी तरफ से मेहनत करके उसे तैयार किया। ठीक है ना। तो ऐसे ही उस जमाने में भी होता था कि मसलन बात साबित करने, वरना कौन मान लेगा। तो लिहाजा उस सनद के बयान करने वाले को भी देखना है कि वो कितना सच्चा है, और फिर उस सनद के जितने जितने अफराद हैं उन सबकी जांच पड़ताल भी। कह रहे क्यों, क्योंकि इसलिए कि तबीयतन जो कुछ भी इहाता किए हुए था हदीस को, और जो कुछ भी उसमें खल्त मल्त लाबसा यानी उसमें जो मिलावट थी, लाबस यानी मिलावट, लिबास के माने में भी है, जो मिलावट के माने में भी है। किस तरह से, मिन हवादिस व आवारिज़ जो अलतल वसूक बिस्सहत सुदूर कुल्ल मा युनसबु इलल मासूम अन्हुम गैर तब, जो कुछ भी इसमें मिलावट और तरह तरह के जो लिबास पहने हुए थी हदीसें या गड़बड़ियां वाक़ हुई, किस किस तरह से, जो हादसात उस जमाने में हुए, मिन हवादिस वो आवारिज, और जो हालात थे उस जमाने के, उसके एतबार से, क्योंकि वो हालात ऐसे थे कि लोग घड़ लेते अपने में अपने आप को मुहद्दिस साबित करने के लिए, क्योंकि हुकूमत से वजीफा मिलता था। तो मुझे इतनी हदीस रसूलुल्लाह की मैंने सुनी, तो वजीफा देती थी हुकूमत, तो भाई ये तो मुहद्दिस। ठीक है। तो उन सब हालात के एतबार से जो आलतिल वसू का बेसिहत सुदूर करार दे दिया है, बना दिया है इत्मीनान को, किस चीज के इत्मीनान को, कि आया सही है मासूम से इस हदीस की निस्बत, मासूम से सादिर होने की निस्बत ये सही है या नहीं। क्या बना दिया है ये यकीन के सही है या नहीं, गैर तबीई, गैर तबीई बना दिया, यानी आदि तौर पे कोई इन पे यकीन नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकते कि अच्छा फला साहब कह रहे हैं तो मैं सही कह रहे हूँ, नहीं, हर उसमें जो है जमाने में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई। हाँ थे बाद अफराद कि जो मसलन जुरार बिन आयुब, इमाम जाफ सादिक अलैहिस्सलाम के असहाब में, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के असहाब में, अगर वो डायरेक्ट कोई भी बात कहें बिल्कुल कन्फर्म, बिल्कुल कन्फर्म है वो बात, तो उसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। या हमारे बाज उलमा जो कुछ भी नकल करते थे इतनी दिक्कत से नकल करते थे उसकी सनद की बररसी और तहकीक करने के बाद, कि अब उनकी जो भी हदीस उन्होंने नकल किया आंखें बंद करके कबूल की जा सकती। हत्ता उलमा कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई हदीस ऐसी भी नकल की है जिसकी सनद जिक्र नहीं की है, तब भी कबूल की जा सकती है। कहते क्यों, कि उनकी मामूलन सनद यही रहती थी और वो ऐसी चीज नकल ही नहीं करते थे कि जो मुस्तनद न हो, मासूम। हो सकता है इख्तिसार की वजह से सनद जिक्र, लेकिन आमतौर पर सनद की तहकीक की शदीद जरूरत है। वज़ालिक लिवुजूद मुख्तलिफ अवामिल किज़्ब, क्योंकि तरह तरह के झूठ बोलने के असबाब उस जमाने में फराहम थे कि लोग झूठ बोले। ठीक है, दालिका, और ये क्यों, ले वजूद मौजूद थे मुख्तलिफ अवामिल के मुख्तलिफ तरह के झूठ बोलने के असबाब, वलवज़ और घड़ने के असबाब, व तब्दील और तब्दीली के असबाब भी थे, तगयीर के असबाब भी थे कि भाई इतना जुमला इसमें से चेंज,
चाहे वो असबाब दीनी हो, मिन दीनियत, कभी कभी अपना मजहब साबित करने के लिए, भाई मकातिब तो इमामों के जमाने से शुरू हो गए, ठीक है, मुअतजिला, शायरा, फला फला, ये सब उस जमाने से शुरू हो गए। तो अब जब अपने मजहब को साबित करने एक कलमे में ही इधर से उधर माना बदल जाएगा, लिहाजा तब्दील कर दिया उन्होंने उस कलमे को। तो कभी कभी असबाब दीनी होते थे, कभी सियासी होते थे। हुकूमत वक्त चाहती थी एक कलमा इधर से उधर हो जाए ताकि उसका मतलब हासिल हो जाए, जो जुर्म उसकी गर्दन पे है उस जुर्म से उसे छुटकारा मिल जाए। वह इज्तिमाइयत, कभी कभी मुआशरती तौर पे ये था कि भाई पूरा मुआशरा फला चीज में मुब्तला है, अगर हमने ये चीज कह दी तो सब खुश हो जाएंगे और हमें दाद दे, जैसा आज होता है बास जगह पे कहते हैं ये चीज नहीं जिक्र करना है, मसलन हिंदुस्तानी मुआशरे में, क्या क्यों का नहीं, ये तो फिर आपको जो है जिद्दे फला करार दे देंगे, जिद्दे आजादारी करार दे देंगे, या फला कुछ भी कर सकते हैं। ये वाले अवामिल भी हैं कि आदमी उस हदीस को बयान ही न करे कि जो मसलन जो है दीन का हुक्म है, जो दीन तलब कर रहा है हमसे, ठीक है। वह तबीयत, और जो तभी हालत, कभी कभी आदमी जो है वो नेचुरल तरीके से जो है वाकई गलत समझता है, गलत सुनता है, तो ये वाली बात भी मद्देनजर, ठीक है। एक आदमी ने मसलन हद्दसा को जद्दसा ही सुना, तो उसने जानबूझ के नहीं, तभी तौर पे, बहरे भी होते हैं बाज लोग, ऊंचा सुनते हैं बाज लोग, ठीक है। बाद मतलब शोर शराबा हो रहा है, पता चला कि वो जो असल बोलने वाला जिसकी तरफ नकल किया जा रहा है उसके जैसी आवाज मजमे में दूसरी भी थी, हमने समझा कि उसने कह दिया। अरे बस होता ही है नहीं ऐसा। में मजहब मुअय्यन, जैसे किसी मुअय्यन मजहब को मजबूत करने के लिए हदीसें घड़ी हुई, ठीक है, हिमायत में, दाम यानी हिमायत, और तबरीर सियासत हाकिमिन मुअय्यन, या फिर किसी मुअय्यन हाकिम की सियासत को आजाद करने के लिए, बरी करने के लिए, तबरीर यानी बरी करना, आजाद कर देना, कभी ये गुनहगार नहीं। और इस्तिफादत फिर तकस्सुब वल मईशा, या फिर मालो मनाल, कारोबार की खातिर इस काम को किया गया, जैसे मना कला की मिसाल मैंने दी, मना कला बसला फी मक्का वजबत लहुल जन्ना, तो ये क्या मईशत के लिए, तकस्सुब के लिए। और निस्यान, या भूल की वजह से, भूल भी तो होती है, इंसानी तो हैं जो नकल कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें बीच में एक कलमा भूल गए हूँ या आखिर का हिस्सा भूल गए हूँ। और इश्तबा, ये उन्होंने गड़बड़ सुना, गलत सुना, इश्तबा करा उन्होंने। वादमिल फहम सही, या उन्होंने सही तरीके से उसे समझा नहीं जो रसूलुल्लाह चाहते थे या मासूम चाहते। वमा शाकलहा, और इस तरह की जो दूसरी शक्ल की दूसरी मुश्किलात जो इंसानों के साथ हो सकती है, जो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये तमाम हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि हम सनद की तहकीक और जांच पड़ताल करें, उसके बाद हम किसी भी चीज को कबूल करें। व दिरासत सनद होना तदई दिरासत तराइक़ सुन्नत, कह रहे सनद की जांच पड़ताल हमसे चाहती है कि हम तराइक़ सुन्नत की जांच पड़ताल करें। तराइक़ सुन्नत से मुराद क्या है? तरीक, रास्ते, तरीक किसे कहते हैं? रास्ते को। तो सनद के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, गुफ्तगू शुरू की जाए, ये यहीं पर खत्म करते, यहीं पर खत्म करते हैं, वक्त नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम।